ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بس ابھی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، میڈیا ہمیں جس طرف لے جانا چاہتا ہے لے جاتا رہے، ہمارے خاندانی نظام کو تہوالہ کر کے رکھ دے، لیکن میں کیونکہ مسجد کا نمازی ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزے دار ہوں، بس مجھے اطمینان ہے کہ بات بھائی معاملہ بالکل درست ہے، نہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور مسئلہ اصل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، جو ہم نے نصیحت بھیجی ہے، نصیحت معزت یہ جو ہم نے بھیجی ہوئی ہے، یہ دل کی تمام بیماریوں کی کا علاج ہے اس قرآن مجید میں۔ لیکن یہ اس وقت علاج ہے نا جب یہ ہم پر اثر کر رہا ہو، اثر انداز ہو رہا ہو۔ ہم نے تو اپنے دل کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ یہ کوئی نصیحت کی بات سنے۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا، یہ دیکھیں نا، پیغمبر ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے عرب کے رؤساء ہیں، ان کو جا کر دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کی زبان سے دعوت سن رہے ہیں لیکن دل پر اثر ہی نہیں کر رہی ہے۔ فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان ہی لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے دل اس طرح کے ہو گئے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سوچتا ہے نا کہ اس کو ہدایت کی طرف راغب کریں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے دل کو بھی اسلام کے لیے کھولتا ہے۔ اصل مسئلہ دل کا ہے۔ اب یہاں پہ قبولیت اعمال، یہ جو نماز روزہ اور حج زکوٰۃ ہم سب کر رہے ہیں، یہ قبولیت اعمال کی شرائط آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، بھائی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ دل آپ کا ٹھیک ہو، یعنی دل میں نیت ٹھیک ہو، دل میں اخلاص موجود ہو۔ اب اخلاص ہی موجود نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں، تو بھائی دل کا معاملہ تو درست کر لیں، اپنے دل پر تو نظر رکھیں۔ اب اتنا یعنی اتنی اہمیت کا حامل کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بھائی یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ کس لیے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور تقویٰ کہاں پر ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تقویٰ ہاؤ، تقویٰ تو یہاں پہ ہی تمہارے عمل سے نظر نہیں آئے گا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ آپ متقی ہیں، بلکہ تقویٰ دل کا ہے، دل کے اندر ہے، اس کا مکان جو ہے دل کے اندر ہے۔ تو تقویٰ دل میں موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا علم مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے، ہماری نیتوں میں کیا ہے اس کا علم ہمیں مجھے اور آپ کو اپنے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں، دنیا کو بے وقوف بناتے رہیں، عبادتیں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، لیکن اپنے دل کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو، یہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، جب جنت کا تذکرہ آتا ہے، جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جب قیامت کے دن کے مراحل آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمالات کے ذکر قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تو یہ ذریعہ ہے دل کے تزکیے کا، دل کی صفائی کا۔ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ تو اس عظیم کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، اس کے نزدیک تو یہ دنیا کے خزانوں کی اہمیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے آج ہم دنیا اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دنیا کی اہمیت کیا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن تمہارے بیٹے تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں بڑی جائیداد ہو، بڑا جو ہے نا اختیارات اقتدار ہو، لیکن قیامت کے دن اختیار اقتدار کی کیا اہمیت ہے؟ بلکہ کہا جائے گا کہ جن لوگوں نے اپنے اختیار کو، اقتدار کو، اپنے مال و دولت کو غلط استعمال کیا، کہا جائے گا ذُق انک انت العزیز الکریم، یہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ تم دنیا میں بڑے جو ہے نا عزت دار بنے پھرتے تھے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، لیکن آج اس عذاب کا مزہ چکھو۔ ایک جو ہے نا فہرست اور ایک لائن، آج کی لائن ہے نا کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی، لیکن ایک لائن اللہ کے ہاں بھی لگنے والی ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جنت کی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے حالانکہ دنیا میں بڑے مال و دولت والے تھے لیکن جہنم کی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک جو ہے احتساب کا مہینہ ہے،
اپنا جائزہ لینے کا مہینہ ہے. ہم یہ اگر ہماری زندگی ہمارا کردار درست نہیں ہو پا رہا, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں, ہم رشتہ داریاں توڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم والدین کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں, ہم بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے مرتکب نہیں ہو رہے, ہم بددیانتی کر رہے ہیں, ہم رشوت کا لین دین کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت تو میرے پر اثر انداز ہی نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ چیک کرنا ہے کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے, تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میری عبادت میرے اپنے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتی تو پھر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے, موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں. اب یہ اعتکاف کے دن آ جائیں گے, جن لوگوں کو اللہ رب العالمین توفیق دے تو یہ انفرادی عبادت کے ذریعے سے ایک غور و فکر کا موقع تلاش کریں. اس وقت تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے نا کہ ہم تنہائی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اب موبائل ہمارے ساتھ ہے, اب کہیں پہ بیٹھے ہوئے کسی بات پر انتہائی غور و فکر کر رہے ہیں, ایک دم سے کوئی فون آ جاتا ہے, اور فون نہ بھی آئے تو پتہ نہیں شیطان نے کیا لگایا ہوا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جیب سے موبائل دیکھا ہے, جی واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں, فیس بک دیکھ رہے ہیں. تو تنہائی تو ہمیں میسر ہی نہیں ہے. تو اب یہ اعتکاف کی صورت میں موقع ہمارے پاس آ رہا ہے. اگر اور بالخصوص میں کہتا ہوں کہ ایسی مسجدوں میں جا کر بیٹھنا چاہیے, دور دراز کی مسجدوں میں, جہاں کو آپ تک پہنچنے والا بھی کوئی نہ ہو, اور جو ہے وہاں پہ کوئی اتنا رش بھی نہ ہو. ہمارے یہاں ایک تو رجحان ہو گیا ہے نا ایسی مساجد میں جہاں پہ کھانے پینے کا اچھا انتظام ہوتا ہے, وہاں جا کر بیٹھتے ہیں. وہاں پہ ذرا مشکل ہو جائے پہلے سے کھانے پینے میں, واجبی سا کھانا مل جائے, لیکن جو اعتکاف کی اصل اسپرٹ ہے وہ پوری ہوگی اس صورت میں جبکہ آپ ایسی تنہائی میں اپنے آپ کو اکیلے بیٹھے ہوں, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں, نوافل ادا کر رہے ہوں, تاخ راتوں میں ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں, اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوں, اس کے سامنے آہوزاریاں کر رہے ہوں, اس کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہوں, اس سے وہ سب کچھ مانگ رہے ہوں جو آپ کی ضرورت ہے, دنیا اور آخرت میں آپ کی ضرورت ہے. تو کتنا لطف کی بات ہے, کتنے مزے کی بات ہے. لیکن یہ جو اجتماعی اعتکاف کی ایک صورتیں ہم نے بنا لی ہیں, خیمے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن خیمے سے نکل کر باہر بیٹھے ہوئے, گپیں ادھر لگ رہی ہیں اور کچھ ادھر کھانے پینے کی محفل چل رہی ہے, تو یہ اسپرٹ کے سراسر خلاف ہے. ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے رمضان المبارک میں, ایسی جگہوں پہ اعتکاف کے کہ جہاں پہ آپ کو واقعتاً تنہائی میسر آئے اور آپ اللہ کی عبادت میں اچھے طریقے سے مشغول ہو سکیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں اپنی کتاب کو فرمایا شفاء لما فی الصدور. اگر آپ کو اپنے دل کی بیماریوں کا احساس ہے, دل کی بیماریاں کیا ہے, ریاکاری دل کی بیماری ہے, حسد دل کی بیماری ہے, دنیا کی محبت یہ دل کی بیماری ہے, نفاق یہ دل کی بیماری ہے, شرک یہ دل کی بیماری ہے. اگر اپنے دل کی بیماریوں کا احساس ہے تو پھر علاج کے لیے آ جائیں قرآن مجید کی طرف, قرآن مجید سے دو لگا لیں, قرآن مجید کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیں, ارادہ کر لیں. قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کا فہم, قرآن مجید کا تدبر, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ جو تدبر ہوتا ہے نا یہ بھی دل کا عمل ہے, یہ جو فہم ہے یہ بھی دل کا عمل ہے. تو دل کی بڑی اہمیت ہے, اور اگر ہم دل کو بیمار کر لیں اور دل اس کا لاغر ہو جائے اور دل پہ گناہوں کا خول چڑھ جائے, زنگ چڑھ جائے, اور دل پھر کسی قابل نہ رہے نصیحت سننے کے, اثر انداز ہونے کے, تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری ناکامی ہے دنیا اور آخرت کی بھی. بھلے سے ہم کتنی خوش فہمیوں میں زندگی بسر کر رہے ہوں, بھلے سے ہمارے پاس اعمال کا ایک بہت بڑا جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میں نے اتنے اعمال کیے ہیں. اللہ نے اس آیت میں فرمایا لا ينفع الا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بھائی تمہارے مال تمہارے اور بیٹے کام نہیں آئیں گے, جو قلب سلیم لے کر آیا وہ کامیاب ہے. تو قلب سلیم پر آپ کی توجہ ہے کہ بھئی میرا قلب جو ہے قلب سلیم ہے, بے عیب ہے, اس کے اندر ایمان موجود ہے, اس کے اندر احسان موجود ہے, اس کے اندر جو ہے ریاکاری نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اخلاص موجود ہے, اور بیماریوں سے یہ دل پاک ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر مطمئن ہو جائیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے دل کی طرف توجہ کریں. اور دل کی صفائی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو نرمانا ہے تو یتیم کی دیکھ بھال کیا کرو, اس کے سر پر ہاتھ رکھا کرو, اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو.
اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کی سحری مشکل ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی افطاری مشکل ہو رہی ہے۔ آٹا جو ہے نا 150 روپے کلو ہو گیا ہے، پہلے ہی وہ آدھا کلو آٹا خرید رہے تھے، ابھی کیا کیفیت گھروں کی ہو رہی ہوگی خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، جہاں جہاں بھی آپ کے ملازمین ہیں ان میں کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کے راشن ان کو فراہم کریں، اور راشن کی فراہمی ہی ہمارے سلفیہ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ 3000 گھرانوں کا ہم نے ٹارگٹ رکھتے ہیں، اور کراچی کے مضافاتی علاقوں میں بالخصوص جو بھی ہماری مساجد ہیں ان مساجد کے ذریعے اس کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ ظاہر ہے ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے، راشن کی خریداری بہت مشکل ہو رہی ہے۔ تمام احباب سے درخواست ہے اگر ایک تھیلا آٹے کا اپنی طرف سے کر دیں جاتے ہوئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا تعاون ہوگا، اور انشاءاللہ یہ مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔